بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھولو نعمان، باہر گلی میں ایک قیامت برپا تھی۔ میں نے گھبرا کر اسٹور روم کا بوسیدہ دروازہ بند کیا، لکڑی کے اس نقلی ڈھانچے پر جلدی سے کمبل ڈالا اور بھاگتا ہوا صحن تک پہنچا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ سامنے میری بیوی عظمیٰ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ خالی خالی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ عظمیٰ، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ لکڑی کے بے جان مجسمے کی طرح گرنے لگی۔ وہ نہیں رہے۔ کون نہیں رہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے بچے کہاں ہیں؟ عظمیٰ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے اس فراڈ نے انہیں مار ڈالا نعمان، تمہارے گناہ کی قیمت میرے بچوں نے چکائی ہے۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ چارپائی پر دو چھوٹے وجود سفید کفنوں میں لپٹے پڑے تھے۔ میری دنیا، میرا غرور، سب اسی ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ یہ وہ انجام تھا جس سے میں بھاگ رہا تھا، یا شاید جس کی طرف میں خود دوڑ رہا تھا۔ میرا نام نعمان ہے، میں اپنے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ 5 بہنوں کے بعد میری پیدائش پر والدین کے جیسے عید ہو گئی تھی۔ ابا، جو علاقے کے ایک چھوٹے زمیندار تھے، انہوں نے میری پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے منہ سے بات نکالی اور وہ پوری ہوئی۔ بہنیں میرا سایہ بن کر میرے آگے پیچھے رہتی۔ ان کے بیجا لاڈ پیار نے میری عادتیں بری طرح بگاڑ دی تھی۔ میں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، کسی ہنر کو سیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میری دنیا دوستوں کے ساتھ گپ شپ، گلیوں میں آوارہ گردی اور ابا کی جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کرنے تک محدود تھی۔ ایک ایک کر کے 5 بہنیں اپنے گھروں کو سدھار گئیں۔ گھر میں اماں، ابا اور میں رہ گئے۔ زندگی کسی بہتے دریا کی طرح پرسکون اور لاپرواہ تھی۔ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ سایہ مجھ سے چھن بھی سکتا ہے۔ ابا کو میری فکر لاحق ہوئی تھی۔ نعمان، اب تم جوان ہو گئے ہو، کب تک ایسے ہی وقت ضائع کرو گے؟ میں ان کی بات ہنسی میں اڑا دیتا۔ ابا، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، آپ ہیں نا سب سنبھالنے کے لیے۔ لیکن ابا نے میرا مستقبل محفوظ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے عظمیٰ کا رشتہ ڈھونڈا۔ عظمیٰ ایک شریف اور محنتی گھرانے کی لڑکی تھی، سلیقہ مند اور سمجھدار۔ ابا کو امید تھی کہ شاید شادی کی ذمہ داری مجھے راہ راست پر لے آئے گی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ عظمیٰ میری زندگی میں آئے تو کچھ دن رونق رہی، لیکن میری عادتیں نہ بدلی۔ میں اب بھی ذمہ داری سے کوسوں دور تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ وہ چھت جو مجھے ہر دھوپ اور ہر پریشانی سے بچاتی تھی، گر گئی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی ہنر۔ میں نے زندگی میں کبھی 1 روپیہ خود نہیں کمایا تھا۔ ابا کی چھوڑی ہوئی تھوڑی بہت زمین اور بچت تیزی سے ختم ہونے لگی۔ میرے سر پر اب صرف اپنا نہیں بلکہ میری بیوی کا بوجھ بھی تھا۔ شروع کے کچھ مہینے تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن میری آوارہ گردی اور کاہلی کم نہ ہوئی۔ مجھے کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ میں ذرا سی محنت سے گھبراتا تھا، کوئی کام سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر کہیں مزدوری پر جاتا تو 2 گھنٹے میں تھک کر بیٹھ جاتا۔ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری دینے کو تیار نہ تھا۔ میری وہی روٹین تھی، رات گئے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور دن چڑھے سوتا رہتا۔ عظمیٰ اب مجھ سے کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتی تھی۔ وہ دبے لفظوں میں سمجھاتی، نعمان، ابا جی نہیں رہے، ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، گھر کیسے چلے گا؟ اس کی باتیں مجھے زہر لگتی۔ میں الٹا اس سے جھگڑا شروع کر دیتا۔ ابھی ابا کو گئے چند مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں پیسوں کی پڑ گئی ہے، صبر نہیں ہے تم میں؟ گھر میں روز روز کے جھگڑوں سے اماں پریشان رہنے لگی۔ عظمیٰ کی خاموشی اور میری بے فکری انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ میری حالت سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، لیکن وہ عظمیٰ کو بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ عظمیٰ نے ڈرتے ڈرتے کہا، گھر میں آٹا ختم ہے۔ میں اس کی بات سن کر غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھا تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ عظمیٰ نے نظریں جھکائے ہوئے بتایا، وہ چودھری صاحب کے گھر کام پر گئی ہیں۔ میرے سینے پر جیسے کسی نے گھونسا مارا۔ کیا؟ اماں کام پر گئی ہیں؟ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی؟
अम्मा शाम को थकी हारी लौटी। उनके हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने वो पैसे उज़्मा को पकड़ाए और कहा, बहू राशन ले आना, नुमान को तंग न करना, वो परेशान होगा। उज़्मा की आंखों में शुक्रगुजारी और मेरे लिए मलामत का एक अजीब सा तासर था। वो चुपचाप पैसे लेकर बावर्ची खाने में चली गई। घर के हालात वक्ती तौर पर संभल गए। उज़्मा खुश हो गई क्योंकि घर का चूल्हा फिर से जलने लगा था। लेकिन वो अक्सर मुझे कहती, नुमान ये ठीक नहीं है, अम्मा जी इस उम्र में काम कर रही हैं, आप कोई काम कर लें, कब तक वो कमा कर देंगे। उसकी ये बातें मेरे दिल पर लगती थीं, लेकिन मेरी काहली और झूठी अना मेरे एहसास से जिम्मेदारी पर गालिब थे। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने उज़्मा की तरफ घूरते हुए कहा। हम रात के खाने पर बैठे थे जो अम्मा की मेहनत की कमाई से आया था। वो कमा रही हैं तो कमाने दो, वैसे भी वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, वो मेरी माँ है। उज़्मा ने हाथ में पकड़ा नवाला प्लेट में वापस रख दिया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की एक मिली जुली लहर आई। फ़र्ज़? नुमान होश के ना खोलो, इस उम्र में उनका फ़र्ज़ आराम करना है। फ़र्ज़ तुम्हारा है, तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम उनको सुख देते, उनके हाथों पर छाले न बनवाते। मैं हंस पड़ा। ओहो, बड़ी हमदर्द बन रही हो। जब से उन्होंने कमाना शुरू किया है तुम्हारी ज़ुबान तो चुप नहीं होती। अब जब पेट भर रहा है तो बातें सूझ रही हैं। चुप करके खाना खाओ। ये लुक़मे मेरे हलक से नीचे नहीं उतरते, मुझे यह हराम लगते हैं जो मेरी सास की हड्डियां गलाकर कमाए जा रहे हैं। तो मर जा भूखी। मैं गुस्से से चीखा और प्लेट उठाकर सेहन में फेंक दी। जब तक मैं काम नहीं करता यही होगा, और मेरा जब दिल करेगा तब काम करूँगा। मैं अपना फ़र्ज़ भूल गया था। मैं ये भूल गया था कि जिस बाप ने मुझे शहज़ादा बनाकर पाला वो हसरतें दिल में लिए चला गया, और अब जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर जवान किया मैं उसी को लोगों के घरों में जलील करवा रहा था। ये सिलसिला ज़्यादा अरसा न चल सका। अम्मा जो पहले ही दिल की मरीज़ा थी अब सख्त मेहनत की वजह से बीमार पड़ रही। एक शाम वो काम से लौटी तो उनका जिस्म बुखार से तप रहा था। वो चारपाई पर गिर गई। हकीम ने नब्ज़ देखकर तशवीश से सर हिलाया। इनका जिस्म जवाब दे गया है, इन्हें मुकम्मल आराम की और अच्छी दवा दारू की ज़रूरत है। अगर लापरवाही की तो कुछ भी हो सकता है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो हकीम की फ़ीस और 2 दिन की दवाई में चले गए। अम्मा की कमाई बंद हो गई और घर में एक नया खर्चा खड़ा हो गया। उज़्मा की परेशानी अब खौफ में बदल चुकी थी। वो अम्मा के सराहने बैठी उनके पाँव दबा रही थी। नुमान, उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, अम्मा की दवाई ख़त्म हो गई है। हकीम ने कहा था एक दिन का भी नाहा ना हो। मैं जो दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था झंझला कर उठा। तो मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों का दरख्त लगा है जो हिला कर ले आऊं। खुदा के लिए वो मेरे पैरों में गिर गए। कुछ करो, कहीं से उधार ले लो, किसी के आगे हाथ फैला दो, लेकिन अम्मा को बचा लो। मैंने अब्बा जी को भी ऐसे ही जाते देखा है। उसका रोना और अम्मा की तकलीफ देख राहें मेरे आसाब पर हथौड़े बरसा रही थी। मैं तंग आ गया था। बस करो ये रोना धोना। मैं चीखता हुआ घर से निकला। जाता हूँ मैं, लाता हूँ कहीं से पैसे। मैं गुस्से में तो निकल आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। जेब खाली थी और कोई दोस्त उधार देने को तैयार न था। घूमते घूमते मैं चौक पर पहुंचा जहाँ मजदूर मंडी लगी थी। एक मिस्त्री नए बनने वाले मकान के लिए मजदूर छांट रहा था। काम करेगा छोरे? उसने मेरी हालत देखकर पूछा। मैंने मजबूरन सर हिला दिया। काम शुरू हुआ तो मेरी जान निकल गई। इंडिया उठाना, सीमेंट का गारा बनाना, धूप सर पर आग बरसा रही थी। मेरे नाजुक हाथ जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की थी छिल गए। मैं थोड़ा काम करता और फिर छांव ढूंढ कर बैठ जाता। मिस्त्री की नज़र मुझ पर ही थी। ओए शहजादे, पैसे काम करने के मिलेंगे, बैठने के नहीं। उठ शाबाश। मैं जैसे तैसे शाम तक जिल्लत बर्दाश्त करता रहा। दिन ख़त्म हुआ तो मिस्त्री ने सबको दिहाड़ी दी। जब मेरी बारी आई तो उसने चंद नोट मेरी तरफ फेंके। ये क्या मिस्त्री जी, ये तो आधी दिहाड़ी है। उसने हकारत से मुझे देखा। तूने जितना काम किया तेरा इतना ही मुआवजा बनता था। तू काम चोर है, कल से नजर ना आना यहाँ। काम करना तेरे बस की बात नहीं। मैं वो आधी दिहाड़ी लेकर घर लौटा तो रास्ते में अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। घर पहुंचा तो उज़्मा मुंतज़िर नज़रों से मेरी तरफ भागी। मिल गए पैसे? मैंने वो मुड़े तुड़े नोट
اس کے سامنے پھینک دیے۔ اس نے نوٹ اٹھائے اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس سے تو ایک وقت کی دوائی بھی نہیں آئے گی۔ میں نے ادھر ادھر سے ادھار لے کر گھر کا خرچہ چلایا تھا، دکاندار بھی پیسے مانگ رہا ہے، ہم کیا کریں گے نعمان؟ اس دن نہ جانے مجھے کیا ہوا، مستری کی جھڑکیاں، جسم کا درد اور عظمیٰ کا ہر وقت کا رونا، میرا دماغ گھوم گیا۔ صرف پیسے پیسے پیسے، جب سے آئے ہو میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میں نے اس کے بال پکڑے۔ آج میں تیرا یہ روز کا ڈرامہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں وحشی ہو گیا تھا۔ اماں اپنی بیماری بھول کر ہمیں چھڑوانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا۔ میری ساری ناکامیوں کا غصہ عظمیٰ پر اترنے لگا۔ اسی دوران اللہ نے ہمیں 2 بیٹوں سے نواز دیا، 2 جڑواں چاند سے بچے۔ ان کی پیدائش پر بھی گھر میں خوشی سے زیادہ خوف تھا۔ عظمیٰ اب زیادہ تر خاموش رہتی، وہ اپنے بیٹوں کو سینے سے لگائے سہمے ہوئے ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ بچے بھی گھر کے اس ماحول میں خوف زدہ رہتے۔ بھوک، غربت اور میرے غصے کی وجہ سے ہونے والی لڑائی جھگڑوں نے ان کی معصومیت چھین لی تھی۔ نعمان اٹھو، خدا کے لیے اٹھو۔ عظمیٰ کی چیخ نے مجھے نیم غنودگی سے جگایا۔ اماں جی کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ میں نے غصے سے تکیے پر سر پٹخا۔ سونے دو مجھے عظمیٰ، روز کا ڈرامہ ہے یہ، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سچ میں بہت بیمار ہے۔ وہ رو رہی تھی، ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ اس کی آواز کی دہشت نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں اماں کے سرہانے پہنچا تو وہ ساکت تھی، ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، ان کے ٹھنڈے ہاتھ میرے ہاتھ میں تھے۔ اماں، میں نے انہیں جھنجھوڑا، اماں آنکھیں کھولو، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دوائی کی چند خوراکوں کی حسرت لیے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری ماں، جس نے مجھے پھولوں کی طرح پالا تھا، میری کاہلی اور لاپرواہی کی بھیڑ چڑھ گئی۔ عظمیٰ زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مار ڈالا تم نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ نعمان، اگر تم وقت پر دوائی لے آتے تو وہ بچ جاتی۔ اس کا ایک ایک لفظ دل پر نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ اماں کو دفنانے کے بعد گھر میں ایک بھیانک سناٹا چھا گیا۔ بچے اب اکثر بھوک سے بلکتے رہتے، انہیں روتا دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا۔ ایک رات دونوں بیٹے روتے روتے سو گئے۔ عظمیٰ انہیں خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، میں نے سختی سے کہا۔ اماں تو چلی گئی، لیکن میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا۔ کل میں ضرور کام ڈھونڈوں گا۔ عظمیٰ نے میری طرف نہیں دیکھا، بس اتنا کہا، یہ بات تم کل بھی کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مجھ پر جنون سوار تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی بھوک کو اپنے ذہن پر حاوی کر لیا اور کام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شہر کے ایک صنعتی علاقے میں ایک چھوٹی فیکٹری کے باہر مزدور کی ضرورت ہے کا بورڈ لگا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ مینیجر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کام کر لو گے؟ محنت کا کام ہے۔ سب کر لوں گا صاحب، بس نوکری دے دیں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مجھے نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن میں نے سوچا چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، گھر کا خرچہ تو چلے گا۔ پہلے چند دن میں نے دل لگا کر کام کیا۔ مشینوں کا شور، گرمی اور مسلسل کھڑے رہنا عذاب تھا، لیکن بچوں کا خیال مجھے ہمت دیتا۔ مگر میری برسوں پرانی عادتیں اتنی آسانی سے کہاں جانے والی تھیں۔ میرا جسم محنت کا عادی نہیں تھا۔ میں کام کے دوران چوریاں کرنے لگا، کبھی مال کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا، کبھی بیت الخلاء میں جا کر وقت گزارتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا سست اور کاہل کیوں ہوں، مجھ سے محنت کیوں نہیں ہوتی۔ شاید اماں ابا کے لاڈ پیار نے مجھے اتنا نازک اور حساس بنا دیا تھا کہ میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ مجھے اس وقت ایک مضبوط انسان بننا تھا، کیونکہ میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا جسے میں اٹھانے سے قاصر تھا۔ میں نے کئی اور جگہ کام ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن میری سستی کی شہرت مجھ پر پہلے پہنچ جاتی، یا میں خود ہی 2 دن میں بھاگ کھڑا ہوتا۔ گھر میں پھر فاقے شروع ہو گئے۔ بچے دودھ کے لیے بلکتے اور عظمیٰ انہیں پانی پلا پلا کر بہلاتی۔ اس کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ ایک دوپہر میں ناکام و نامراد گھر لوٹا تو صحن میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ عظمیٰ نے اپنے کپڑوں کی ایک چھوٹی سی گٹھڑی باندھ رکھی تھی اور دونوں بچوں کو تیار کیا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ غصہ، ایک سرد بحری تھی۔ میں جا رہی ہوں نعمان۔ کہاں؟ اپنے میکے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے بہت صبر کر لیا۔ میں اپنی ماں کو مرتے دیکھ چکی ہوں، اب اپنے بچوں کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم ایک ناکام انسان ہو،
तुम ना अच्छे बेटे बन सके, ना अच्छे शौहर और ना अच्छे बाप। उज़्मा रुक जाओ, मैंने उसका रास्ता रोका। बच्चों को लेकर कहाँ जाओगे? तुमसे दूर। उसने मुझे धक्का दिया। जब तुम इन 2 मासूमों का पेट पालने के काबिल हो जाओ तब आकर इन्हें ले जाना, वरना हम मर गए तुम्हारे लिए। वो बच्चों को गोद में उठाए घर से निकल गई। मैं दहलीज पर बुत बना खड़ा उसे जाता देखता रहा। घर में अब सिर्फ मैं था और काट खाने वाली तन्हाई। मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती थी। अब मेरे अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं कई दिन भूखा रहा। आखिरकार भूख से बेहाल होकर घर से बाहर निकला कि शायद कहीं कोई काम धंधा मिल जाए, लेकिन मुझे कोई काम न मिला। मैं बेरोजगार ही रहा। आज दिल न जाने क्यों इतना भरा हुआ था। मैं सड़क के किनारे अपनी किस्मत पर मातम करता हुआ ज़ारों कतार रो रहा था। पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। जिस्म में इतनी सकत भी नहीं थी कि उठकर कहीं और जा सकूं। काश मेरे पास पैसा होता, मैं खुद से कह रहा था। काश मेरी माँ जिंदा होती। काश मेरे बच्चे मेरे पास होते। मेरा दिल एक अजीब से बोझ तले दबा हुआ था। तभी मेरी नज़र अपने से कुछ फासले पर पड़ी। एक मैली सी चादर ओढ़े कोई शख्स फुटपाथ पर बेसुध पड़ा था। उससे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने सोचा मुझसे भी गया गुजरा कोई नशे है। मैंने अपनी आंखें फेर ली, लेकिन तभी एक अजीब मंजर ने मुझे चौंका दिया। एक साफ सुथरी कार रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी निकला। उसने एक लम्हे के लिए उस चादर ओढ़े वजूद को देखा, फिर मेरी तरफ देखा जो रो रहा था, और अफसोस से सर हिलाते हुए एक 500 का नोट उस चादर पर फेंक कर चला गया। मैं हैरान रह गया। ये क्या? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार गुजरा। उसने भी 100 का नोट फेंका। आते जाते लोग उस पर पैसे डालने लगे। मैं हैरानी से लोगों की तरफ देखने लगा। मैं जो भी कुछ देर पहले अपने गुर्बत और बेरोजगारी पर रो रहा था, अब लोगों को उस आदमी पर पैसे फेंकते देखकर शशदर था। लोग मेरी तरफ देखते, फिर उस लाशनुमा वजूद को, और कुछ न कुछ पैसे फेंक कर आगे बढ़ जाते। अल्लाह सब्र दे भाई, एक औरत ने मुझसे कहा, और 20 रुपए उस चादर पर रख दिए। मेरा दिमाग घूम गया। सब्र? किस बात का सब्र? मैं रेंगता हुआ उस वजूद के करीब गया। वो वाकई कोई नशई था, जो शायद बहुत ज्यादा नशा करके बेहोश पड़ा था। उसका मुंह खुला हुआ था और वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे दुनिया हो माफेहा की खबर न थी। तब मामला मेरी समझ में आया। लोगों की हमदर्दी इस नशई के लिए नहीं थी, वो मेरे लिए थी। वो मेरे रोने को, मेरी इस हालत को उस बेसुध वजूद से जोड़ रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये मेरा कोई रिश्तेदार है जो मर गया है, और मैं एक गरीब और लाचार शख्स उसके कफन दफन के लिए पैसे न होने पर सड़क पर बैठ कर रो रहा हूँ। मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैं भूखा था। मेरे बच्चे मुझसे छिन गए थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ मर गई थी क्योंकि मेरे पास दवाई के पैसे नहीं थे। और यहाँ उससे एक धोखे की बुनियाद पर चंद मिनटों में हजारों रुपए जमा हो चुके थे। मैंने इधर उधर देखा। गली में ट्रैफिक कम हो रहा था। मैंने कामते हाथों से वो सारे पैसे इकट्ठे किए। वो नशे उसी तरह बेसुध पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी नोट गिनना शुरू किए। 500, 600, 1000, 1500, 2000। शाम तक इतने पैसे जमा हो गए थे जितने कोई मजदूर एक हफ्ते में शायद कमा ना सकता हो। यह रकम मेरी सोच से कहीं ज्यादा थी। मेरी आंखों में एक नई खतरनाक चमक उभरी। मैंने वो सारे पैसे उस आदमी की चादर से इकट्ठे किए और उन्हें अपनी जेब में ठूंस लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ये खौफ नहीं, एक अजीब सी खुशी थी। मैं तेजी से उठा और घर की तरफ भागा। रास्ते में एक तंदूर से रोटियां और सालन खरीदा। कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। हर नवाले के साथ मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये काम अच्छा है, मैंने खुद से कहा। ना मेहनत, ना मजदूरी, ना किसी की झड़कियां, बस बैठ कर रोना ही तो है। और वो तो मुझे वैसे भी आ रहा था। मैंने जेब से पैसे निकाले और उन्हें फिर से गिनना शुरू किया। अगर मैं ये काम हर रोज करूं तो दिनों में अमीर हो जाऊंगा। एक शैतानी ख्याल मेरे जहन में आया। मैं उज़्मा को भी वापस बुला लूंगा। नहीं, उसे अभी नहीं बताऊंगा। मैं उसे कहूंगा कि मुझे नौकरी मिल गई है। जब तक वो गई है तब तक तो मैं खूब पैसे कमा लूंगा। उसे कानों का खबर नहीं होने दूंगा कि मैं ये काम करता हूँ। एक लम्हे को अम्मा का चेहरा आंखों के सामने आया, लेकिन पैसों की चमक ने उस अक्स को धुंधला दिया। घर पहुंचकर मैंने पैसे बिस्तर पर बखेर दिए। नोटों की यह हरियाली मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। इतना पैसा? मैंने कहका लगाया।
اور میں احمقوں کی طرح اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ میرا دماغ اب اس نشے سے ہٹ کر اصل مسئلے پر آ گیا تھا۔ لیکن میں ہر روز ایک بے ہوش نشئی کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے سوچا، اور اگر وہ جاگ گیا تو، یا کسی نے اسے پہچان لیا تو؟ میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے ایک مستقل حل چاہیے تھا، ایک ایسا مردہ جو کبھی نہ جاگے، کبھی نہ بولے اور جسے کوئی نہ پہچان سکے، ایک نقلی مردہ۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا، ایک ایسا ڈھانچہ جو دور سے انسان لگے۔ میرا ذہن فوراً گھر کے پچھواڑے بنے اس پرانے اسٹور روم کی طرف گیا جہاں ابا کے وقت کا پرانا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا۔ اماں کی وفات کے بعد وہاں کوئی نہیں گیا تھا۔ عظمیٰ کو تو گرد سے الرجی تھی، وہ اس کے دروازے کے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھی۔ میں فوراً اٹھا، اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو مٹی اور سیلن کی ایک بھبک نے میرا استقبال کیا۔ میں نے کھانستے ہوئے اندر قدم رکھا۔ ایک کونے میں پرانی چرپائی کی ٹوٹی ہوئی پٹیاں پڑی تھیں، کچھ پرانے بانس اور ایک پھٹا ہوا کشن بھی تھا۔ یہی ہے، میں خوشی سے چلایا۔ اگلے 2 گھنٹے میں نے اس ڈھانچے کو بنانے میں صرف کر دیے۔ میں نے لکڑی کی پٹیوں کو رسیوں سے جوڑ کر ایک انسانی قد کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا۔ یہ مشکل تھا، میرے ہاتھ چھل گئے، لیکن پیسوں کی لالچ مجھے ہمت دے رہی تھی۔ میں نے بازوؤں اور ٹانگوں کو جوڑا۔ سب سے مشکل سر بنانا تھا۔ میں نے وہ پرانا بدبودار کشن اٹھایا اور اس سے گردن والی جگہ پر اس طرح سے باندھا کہ ایک ابھار پیدا ہو گیا۔ میں نے اسے زمین پر لٹایا۔ یہ بے ڈھنگا سا لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ کام نہیں کرے گا۔ میں مایوس ہونے لگا۔ پھر میں نے اماں کے پرانے صندوق سے ایک موٹی چادر نکالی اور اس ڈھانچے پر ڈال دی۔ ایک دم جیسے جادو ہو گیا۔ چادر کے نیچے وہ لکڑی اور کشن کا ڈھیر واقعی ایک سوئے ہوئے انسان کا، ایک میت کا تاثر دینے لگا۔ منہ والی جگہ پر کشن کا ابھار بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ کمال، یہ تو بالکل اصلی لگ رہا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب بس اس پر ایک سفید چادر ڈالنی ہے۔ اگلے دن میں نے فجر کی اذان کے ساتھ وہ ڈھانچہ اٹھایا، اسے ایک پرانی بوری میں چھپایا اور شہر کے دوسرے مصروف ترین پل کے نیچے جا بیٹھا۔ یہ جگہ میں نے کل ہی منتخب کر لی تھی۔ یہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے تھے۔ میں نے ڈھانچے کو فٹ پاتھ پر لٹایا، اس پر سفید چادر ڈالی اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر پکڑا گیا تو، اگر کسی نے چادر ہٹا دی تو؟ پھر مجھے اپنے بھوکے بچوں کا خیال آیا۔ نہیں، مجھے یہ کرنا ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اور رونے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ ہائے، میرا بھائی مر گیا۔ اللہ، میں غریب اب اس کا کفن دفن کیسے کروں گا؟ میں اونچی آواز میں بین کرنے لگا۔ پہلے تو لوگ مجھے نظر انداز کر کے گزرتے رہے، کچھ نے حقارت سے دیکھا، سوچا ہوگا کوئی بھکاری ہے۔ لیکن جب میری آواز اور تیز ہوئی تو ایک بزرگ رکے۔ کیا ہوا جوان، کیوں رو رہا ہے؟ بابا جی، میں نے آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کی۔ میرا بھائی تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب میرے پاس اس کو دفنانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بزرگ نے افسوس سے چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا۔ لا حول ولا قوت تھا۔ اللہ صبر دے بیٹا۔ انہوں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور چادر پر رکھ دیا۔ یہ میری پہلی کمائی تھی۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب تو جیسے لائن لگ گئی، لوگ رکتے، مجھ سے افسوس کرتے اور نقلی مردے پر پیسے پھینکتے۔ کتنا مجبور ہے بیچارہ۔ ایک عورت بولی، دنیا فانی ہے بھائی، صبر کرو۔ کوئی 50، کوئی 100، کوئی 500۔ میں اپنے آپ پر ماتم کر رہا تھا، اپنے غربت کا رونا رو رہا تھا، اور لوگ اسے میرے بھائی کا غم سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اس ڈرامے پر ہنسی آ رہی تھی۔ شام تک میرے سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج کی کمائی کل سے بھی دگنی تھی۔ میں نے جلدی سے پیسے سمیٹے، ڈھانچے کو واپس بوری میں ڈالا اور گھر کی طرف بھاگا۔ آج میں بادشاہ تھا۔ میں نے سوچا، اب عظمیٰ کو فون کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میرا ضمیر بالکل خاموش تھا۔ پیسوں کی کھنک نے اسے سلا دیا تھا۔ پھر ہر روز یہی میرا معمول بن گیا۔ میں وہ لکڑی کا ڈھانچہ اٹھاتا، اسے بوری میں چھپاتا اور شہر کی کوئی نئی مصروف سڑک یا چوراہا منتخب کرتا۔ میں نے جگہیں بدلنا شروع کر دی تھی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے یا کسی کو شک نہ ہو۔ میرا رونا پیٹنا بھی اب زیادہ حقیقی اور دردناک ہو گیا تھا۔ میں آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو لیا تھا، اماں کی بے بسی اور اپنے بچوں کی بھوک کو یاد کرتا، اور لوگ میرے اس سچے غم میں شریک ہو جاتے۔ اللہ صبر دے جوان، لوگ کہتے۔
बड़ा ही कड़ा वक्त है इस गरीब पर, और मेरे सामने नोटों की बरसात होती रहती। पैसा पानी की तरह बह रहा था। मैंने घर का नक्शा बदलना शुरू कर दिया। अच्छा खाना पीना, नए कपड़े। मैंने अम्मा के पुराने संदूक को अपनी तिजोरी बना लिया था, जो अब नोटों से भरता जा रहा था। मैं अक्सर रात को अकेले वो संदूक खोलता और पैसे गिनता। मेरी आंखों में एक वहशी चमक होती। देखो नुमान, मैं खुद से कहता, तुम तो मेहनत से घबराते थे, ये तो उससे भी आसान निकला। लोग कितने बेवकूफ़ हैं। मैं ये भूल गया था कि लोगों की हमदर्दी और उनके नेक जज्बात का इस्तेहसाल कर रहा था। मैं एक गिद्ध बन चुका था जो उस नकली लाश पर बैठकर लोगों का ईमान नोच रहा था। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा हो गए थे, इतने कि मैं कुछ अरसा बैठकर खा सकता था। अब मुझे अपने बच्चों की याद शिद्दत से सताने लगी। बहुत हो गया। मैंने एक रात पैसों से भरे संदूक को देखते हुए फैसला किया, अब उज़्मा और बच्चों को वापस ले आना चाहिए। मैंने सोचा जाकर बीवी को ले आता हूँ और उसे कहता हूँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं उसे कभी अपने इस कारोबार की हकीकत नहीं बताऊंगा। अगले दिन मैंने कस्बे के वाहद पीसीओ का रुख किया। उज़्मा के मेके का नंबर मिलाया। फ़ोन उसके भाई ने उठाया। चंद रस्मी जुमलों के बाद उसने फ़ोन उज़्मा को दे दिया। उसकी आवाज़ में मेरे लिए कोई नरमी नहीं थी। क्यों फ़ोन किया है? उज़्मा, मैंने अपनी आवाज़ में जितनी मिठास ला सकता था उतनी भर कर कहा। मैं नोमान बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? बच्चे कैसे हैं? हम जैसे भी हैं तुमसे बेहतर हैं। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। क्यों याद आ गई आज हमारी? क्या फिर किसी को मार दिया है तुमने अपनी सुस्ती से? उसका तंज मेरे दिल में लगा, लेकिन मैं गुस्सा पी गया। नहीं उज़्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कैसी खुशखबरी? उसकी आवाज़ में शक था। मुझे नौकरी मिल गई है, मैंने फ़ख्र से कहा। बहुत अच्छी नौकरी है, फैक्ट्री में सुपरवाइज़र लग गया हूँ, अच्छी तनख्वाह है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। मुझे लगा वो फ़ोन काट देगी। मैं जानती हूँ तुम फिर कोई ड्रामा रचा रहे हो, वो बोली। तुम और नौकरी 2 दिन करोगे और तीसरे दिन घर बैठ जाओगे। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। उज़्मा, खुदा की कसम, मैंने उसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की। इस बार मैं बदल गया हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए खुद को बदला है। मैं हर रोज़ दिहाड़ी पर जाता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, तब कमाता हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत पैसे जमा किए हैं। तुम घर आ जाओ, आकर खुद तिजोरी में देख लेना मैंने तुम्हारे लिए कितने पैसे जमा किए हैं। शायद मेरी आवाज़ के एतमाद या पैसों के जिक्र ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर इस बार तुमने झूठ बोला नौमान, उसने थोड़ी नरमी से कहा, या अगर मैं आई और घर में फिर वही भूख और लड़ाइयाँ मिली, तो मैं उसी वक्त वापस चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुशी से चीखा। तुम बस आ जाओ, मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूंगा। ठीक है, वो बोली। मैं कल शाम तक बच्चों को लेकर घर आ जाऊंगी। फ़ोन बंद हो गया। मैं खुशी से झूमता हुआ घर वापस आया। मेरे बच्चे वापस आ रहे थे, मेरी बीवी वापस आ रही थी। मेरा घर फिर से आबाद होने वाला था। मैंने घर आकर सारा घर साफ किया, सामान लाकर रखा, बेहतरीन खाने का। फिर मेरी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी। एकदम मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया। ये ढांचा, मुझे फिक्र थी कि मैं ये ढांचा कहाँ छुपाऊंगा। उज़्मा उससे देख न ले। वो बहुत सफाई पसंद थी, लेकिन मुझे पता था कि वो डस्ट एलर्जी की वजह से उस स्टोर रूम में कभी नहीं जाएगी। उससे यही छुपा देता हूँ, मैंने सोचा। लेकिन फिर एक लालच ने मेरे दिल में सर उठाया। उज़्मा कल शाम को आएगी, आज का पूरा दिन बाकी है। क्यों ना आज आखिरी बार उस ढांचे से काम लिया जाए। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया। ढांचा अंदर अंधेरे में बड़ा था। उज़्मा शाम में आएगी, मैंने खुद से कहा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। एक हिस्सा कह रहा था कि बस कर दूं, लेकिन लालच जो मेरे खून में रच बस गया था मुझे उकसा रहा था। बस आज आखिरी दिन। मैंने अपने ज़मीर को तसल्ली दी, आज की कमाई बहुत ज़्यादा होगी। जब उज़्मा आएगी तो तिजोरी में और पैसे देखकर कितनी खुश होगी। वो समझेगी मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की है। ये शैतानी ख्याल मुझे मुतमईन करने के लिए काफ़ी था। मैंने जल्दी से वो बोरी उठाई और घर से निकल पड़ा। आज मैंने शहर के दूसरे किनारे एक पोश इलाके के करीब वाली सड़क का इंतखाब किया था।
وہاں امیروں کی آمد و رفت زیادہ تھی۔ میں نے ایک پل کے نیچے ایک ٹھکانہ جمایا، ڈھانچہ وہاں رکھا، اس پر سفید چادر ڈالی اور اسی طرح ویویلا مچانے لگا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میرا مردہ دفنانے کے لیے پیسے دے دو، میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہاں کے لوگ شاید زیادہ نرم دل تھے، یا شاید وہ اپنی امارت دکھانا چاہتے تھے۔ لوگ رکتے اور حیرت انگیز طور پر بڑے بڑے نوٹ پھینکتے، 1000 اور 500 کے نوٹ اس نقلی مردے کے اوپر ایسے گر رہے تھے جیسے بارش ہو رہی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن وہ غم کے نہیں، لالچ اور خوشی کے تھے۔ میں دل ہی دل میں ان سب بے وقوفوں پر ہنس رہا تھا۔ میں اپنے ڈرامے میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اپنے پاس کھڑے اس وجود کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب پیسے پھینکنے والوں کا رش ذرا کم ہوا تو میری نظر اس پر پڑی۔ ایک بوڑھا جھریوں زدہ چہرے والا فقیر، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور وہ لاٹھی کے سہارے کھڑا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ کوئی بھی اسے بھیک نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگوں کی توجہ مجھ پر، میری مصیبت پر مرکوز تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ یہ منحوس یہاں کیوں کھڑا ہے؟ میرے گاہ خراب کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھا فقیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ وہ میرے نقلی مردے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر اس چادر پر۔ اچانک اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور زمین پر مارتے ہوئے ایک ایسی بات کہی کہ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اللہ اس مردے کو زندہ کر دے۔ اس کی آواز میں نہ کوئی ہمدردی تھی نہ افسوس، ایک کڑواہٹ تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ میری طرف مڑا، اس کی آنکھیں جیسے میرے اندر کا سارا جھوٹ پڑ رہی تھیں۔ اور تجھے تیرے عمل کا نتیجہ ملے، وہ غرایا۔ تو جس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، خدا تجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کہ تو ساری عمر نہ بھولے۔ مجھے اس فقیر کی بات سن کر پہلے تو عجیب لگا، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ کیا پاگل فقیر ہے، میں نے سوچا۔ میں نے اس کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا۔ آج کی کمائی میری پچھلی تمام کمائیوں سے زیادہ تھی۔ میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ فقیر کی باتیں میرے ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔ میں فقیر کی بڑبڑاہٹ کو اپنے ذہن سے جھٹکتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ پاگل، مجذوب آدمی، جانے کیا بکتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی جیبوں پر ہاتھ پھیرا جو نوٹوں کی گرمی سے پھول رہی تھی۔ اللہ اس مردے کو زندہ کر دے۔ اسے کیا معلوم کہ وہ تو ہے ہی لکڑی کا۔ میں اپنے اس کامیاب فریب پر خود ہی مسکرا دیا۔ آج کی کمائی نے میرے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ میرا دل خوشی اور ایک عجیب سے سرور سے بھرا ہوا تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ عظمیٰ آ رہی تھی، میرے بچے آ رہے تھے۔ اب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں انہیں کپڑوں اور کھلونوں سے لاد دوں گا۔ میں انہیں دکھا دوں گا کہ ان کا نعمان اب وہ پرانا ناکارہ نعمان نہیں رہا۔ وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ میں نے راستے میں چلتے ہوئے خود سے بات کی۔ میں کہوں گا فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں، دن رات محنت کر رہا ہوں، صرف تمہارے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ ایک شیطانی فخر محسوس ہوا۔ میں نے محنت سے نہیں، دماغ سے کمایا تھا۔ اور راستے میں حلوائی کی دکان نظر آئی۔ گرم گرم جلیبیوں کی خوشبو نے مجھے روک لیا۔ میرے بچوں کو جلیبیاں بہت پسند ہیں۔ میں نے فوراً 1 کلو جلیبیاں خریدی۔ مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میرے دل میں ایک میٹھی سی ٹیس اٹھی۔ میں تصور میں اپنے دونوں بیٹوں کو ابا ابا کہتے ہوئے اپنی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ عظمیٰ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائے گی۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے اماں کے صندوق کو نوٹوں سے بھرا دیکھے گی تو اس کی ساری شکایتیں، سارے گلے ختم ہو جائیں گے۔ انہیں خوشکن خیالوں میں گم میں اپنے گلی میں مڑا۔ میں نے خوشی سے گھر کا دروازہ دھکیلا۔ عظمیٰ، میں آ گیا، دیکھو میں۔ میری آواز وہیں رک گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن گھر میں ایک بھیانک کاٹ کھانے والی خاموشی تھی۔ نہ بچوں کے ہنسنے کی آواز، نہ عظمیٰ کی کوئی آہٹ۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید وہ بھی ابھی پہنچے نہیں، میں نے خود کو تسلی دی۔ پھر مجھے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی بوری کا خیال آیا جس میں میرا راز تھا۔
عظمیٰ کے آنے سے پہلے اس مصیبت کو ٹھکانے لگا دوں۔ میں جانتا تھا وہ آ بھی گئی ہوگی تو سفر سے تھک کر اندر کمرے میں سو رہی ہوگی۔ میں دبے پاؤں گھر کی پچھلی جانب بنے اس پرانے سیلین زدہ اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ یہ گھر کا وہ واحد حصہ تھا جہاں عظمیٰ کبھی نہیں جاتی تھی۔ اسے مٹی اور گرد سے سخت الرجی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا اور پرانی لکڑیوں کی سراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے وہ بوری جس میں میرا نقلی ڈھانچہ تھا ایک اندھیرے کونے میں پھینکی اور جلدی سے باہر نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ چلو، یہ باب ختم ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑی۔ کل سے یہ کام بند۔ میں نے گہرا اطمینان کا سانس لیا۔ میرا گناہ، میرا فراڈ اس اندھیرے کمرے میں دفن ہو چکا تھا۔ اب میں اپنے خاندان سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ سنبھالا اور مسکراتا ہوا صحن کی طرف بڑھا۔ عظمیٰ، بچوں، کہاں ہو سب؟ دیکھو میں تم۔ میرے الفاظ میرے حلق میں ہی جم گئے۔ میں جو صحن کے وسط میں پہنچا تھا، میرے قدم وہیں پتھرا گئے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ صحن کے عین بیچ میں اماں کی پرانی چارپائی پر 2 چھوٹے سفید کفنوں میں لپٹے وجود رکھے تھے، اور ان کفنوں کے پاس زمین پر میری بیوی عظمیٰ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ دھاڑے مار رہی تھی، ایسی چیخیں جن سے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کی ساری مٹھاس، وہ گرم جلیبیاں صحن کی مٹی میں بکھر گئی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے کانوں میں اس بوڑھے فقیر کی آواز ایک گونج بن کر ابھری، اللہ اس مردے کو زندہ کر دے۔ میری آنکھیں بے اختیار اسٹور روم کے بند دروازے کی طرف اٹھی۔ میں نے ایک نقلی مردے کو چھپایا تھا اور اللہ نے میرے صحن میں 2 اصلی مردے لا کر رکھ دیے۔ میں نے کانپتے ہوئے چرپائی کی طرف دیکھا، اور تجھے تیرے عمل کا نتیجہ ملے۔ یہ تھا وہ نتیجہ۔ خدا تجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کہ تو ساری عمر نہ بھولے۔ یہ تھا وہ دھوکہ۔ میں لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کما رہا تھا، اور خدا نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ پیسے جو میری جیب میں آگ کی طرح جل رہے تھے، اب میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میں ایک مجسمہ بن چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ عظمیٰ کی چیخیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میں وہیں دہلیز پر ساکت کھڑا تھا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ میری آنکھیں چارپائی پر رکھے ان 2 چھوٹے سفید کفنوں پر جمی تھی۔ میرے کان کچھ بھی سننے سے انکاری تھے، سوائے اس چیخ کے جو میری بیوی کے حلق سے نکل رہی تھی۔ صحن میں مٹی پر بکھری جلیبیاں میری خوشیوں کا، میرے مستقبل کا استعارہ لگ رہی تھی۔ نعمان، عظمیٰ نے جو اب تک لاشوں پر گرے اپنا سر پیٹ رہی تھی، اپنا سوجا ہوا آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی، وحشت اور ایک لمحاتی پہچان تھی۔ مجھے زندہ کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ گھٹی گھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں واقعی اس قیامت کے منظر میں موجود ہوں۔ پھر وہ اٹھی۔ اس کا جسم بے جان تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی، قدم گھسیٹتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹ سکا، جیسے میرے پاؤں زمین میں گاڑ دیے گئے ہوں۔ وہ میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ چلے گئے نعمان۔ وہ میرے سینے پر سر مار کر بلکنے لگی۔ ہمارے دونوں بیٹے ایک ساتھ۔ وہ ٹانگے سے گر گئے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں لٹ گئی نعمان۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں ایک پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ نہ میرے آنسو نکل رہے تھے، نہ میرا جسم حرکت کر رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ عظمیٰ نے مجھے اپنی پوری طاقت سے جھنجھوڑا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ مر گئے ہیں وہ، ہمارے بچے مر گئے۔ دیکھو، اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کیا گناہ کیا تھا نعمان؟ بولو۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ میں نے تو کبھی چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دی۔ میں نے تمہاری ہر سستی، ہر مار برداشت کی۔ میں نے اپنی ماں کو تمہاری وجہ سے مرتے دیکھا۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کس گناہ کی سزا ملی مجھے؟ اس کا سوال میرے دماغ پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگا۔ کس گناہ کی سزا؟ میرے کانوں میں اس بوڑھے پراسرار فقیر کی آواز گونجی، اللہ اس مردے کو زندہ کر دے۔
खुदा तुझे इतना बड़ा धोखा दे कि तू सारी उम्र ना भूले, तुझे तेरे अमल का नतीजा मिले। मैंने कामते हुए चरपाई पर पड़ी 2 असली नन्ही मुन्नी लाशों को देखा। फिर मेरी नज़र बेख्तियार उस शोरूम के बंद दरवाजे की तरफ उठी जिसके पीछे मेरा नकली लकड़ी का मर्दा पड़ा था। फिर मैंने अपनी जेबों को छुआ जो आज की कमाई से फूली हुई थी। वो हराम पैसा जो उन बच्चों पर खर्च होना था, शायद उससे पहले अल्लाह ने मुझे सज़ा दी कि ये पैसे मेरे बच्चों पर खर्च हों। इससे पहले ही मैं अपने अंजाम को पहुंच गया। ये मेरी सोच नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो बिजली बनकर मुझ पर गिरी थी। सज़ा उसके लिए नहीं थी, सज़ा मेरे लिए थी। उज़्मा, मेरी आवाज़ बमुश्किल मेरे हलक से निकली। ये तुम्हारे गुनाह की सज़ा नहीं है। उसने रोते हुए हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर किसकी? ये मेरे गुनाह की सज़ा है। मैंने हिम्मत जमा करके कहा। ये मेरे बुरे अमल का नतीजा है। उज़्मा के चेहरे पर उलझन थी। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो नौकरी, वो झूठ थी। मैंने इतराफ़ किया। मेरी ज़ुबान पर जैसे आंवले पड़ रहे थे। सब झूठ था। कोई नौकरी नहीं मिली थी, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई सुपरवाइज़र नहीं। तो फिर ये पैसे? उसकी आंखें खौफनाक शक से फैल गई। ये सब कहाँ से आया? वो तिजोरी जो वो फ्रॉड था। मैंने ज़मीन पर बिखरी जलेबियों को घूरते हुए कहा। मैं लोगों से झूठ बोल रहा था और फिर मैंने उसे सब बता दिया। वो नकली ढांचा, वो स्टोर रूम, वो सड़क पर बैठ कर रोना, लोगों की हमदर्दियों से खेलना और मौत के नाम पर पैसे कमाना। जैसे जैसे मैं बोलता गया, उज़्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। उसका गम, उसका दुख एक नाकाबिले यकीन वहशत, नफ़रत और हकारत में बदल गया। तुम, उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। तुम मौत का मजाक उड़ा रहे थे। तुम एक नकली लाश को, लकड़ी के ढांचे को सड़क पर लटा कर रोते थे। हाँ, मैंने बेबसी से सर हिलाया। और आज उस फकीर ने खामोश। उज़्मा ने एक ऐसी चीख मारी जो किसी जख्मी जानवर की आवाज़ लगती थी। वो मुझ पर पुल पड़ी। वो मुझे बुरी तरह पीटने लगी। अपने दोनों हाथों से, अपने नाखूनों से वो मेरे सीने पर, मेरे मुंह पर जहां उसका हाथ पड़ता वो मारती। कातिल, वो चीख रही थी। तुमने मारा इन्हें। तुम्हारे इस गंदे हराम के पैसे ने उनकी जान ली है। तुमने मौत को बेचा और अल्लाह ने तुम्हें असली मौत खरीदने पर मजबूर कर दिया। मैंने कोई मुज़ाहमत नहीं की। मैं उसका हर बार सहता रहा। क्यों? वो चीख रही थी। तुम्हारे बुरे काम की वजह से मेरे बच्चों को सज़ा क्यों मिली? तुमने गुनाह किया, तुमने फ्रॉड किया और कीमत मेरे मासूमों ने अपनी जान देकर चुकाई। क्यों नौमान? जवाब दो मुझे। सज़ा अल्लाह ने मेरे लिए चुनी है। उज़्मा, मैं रोते हुए चिल्लाया। ये मेरे पहले हकीकी आंसू थे जो मेरे गुनाह के एहसास पर निकले थे। ये सज़ा मेरे लिए है। उसने मुझे दिखाया है कि मैं एक नकली लाश पर रोता था। उसने मुझे रोने के लिए 2 असली लाशें दे दी। मैं उन पर हराम के पैसे खर्च करने वाला था। उसने उन्हें मुझसे छीन लिया। मुझे एहसास हो चुका है उज़्मा, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितना बड़ा गुनाह करता रहा हूँ। मैं उसके कदमों में गिर गया। ये सज़ा मेरी है। उज़्मा ने मुझे उस नफ़रत और हकारत से देखा जैसे मैं उस कायनात की सबसे गलीज़ शय हूँ। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर अब खुश्क हो चुका था और उनकी जगह एक ऐसी आग जल रही थी जो मेरे वजूद को भस्म कर रही थी। वो मुझसे चंद कदम पीछे हटी। अपने हाथों को उसने ऐसे झटका जैसे उसने किसी नाकाबिले बयान खलासत को छू लिया हो। तो ये थी तुम्हारी वो बहुत अच्छी नौकरी? उसकी आवाज़ अब चीख नहीं रही थी, वो जहर में बुझी हुई एक सरगोशी थी। ये था वो पैसा जिस पर तुम इतना फख्र कर रहे थे। तुमने लोगों के रहम को, उनके खौफ को बेचा। तुम लाशों के दलाल बन गए नौमान। तुमने मौत को अपना कारोबार बना लिया। मैं उसके कदमों में गिरा हुआ था। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, सफाई देना चाहता था, लेकिन क्या कहता? मेरा जुर्म मेरे सामने 2 सफ़ेद कफनों की सूरत में पड़ा था। वो हंसी, एक भयानक पागलों वाली हंसी। तुम्हें पता है आज उस टांगे वाले ने क्या कहा था? मैंने चौंक कर उसे देखा। जिस टांगे से ये गिरकर ये मरे हैं,
جب حادثہ ہوا، جب میرے بچے اس کے ٹائروں کے نیچے آئے، وہ بھی تمہاری طرح جلدی میں تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، باجی مجھے معاف کر دینا، میرے گھر میت پڑی ہے۔ میں جلدی میں تھا۔ عظمیٰ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سب موت کا کھیل کھیل رہے تھے، وہ بھی موت کی جلدی میں تھا نعمان، بالکل تمہاری طرح۔ تم نقلی موت بیچ کر پیسے کما رہے تھے، وہ اصلی موت کی جلدی میں میرے بچوں کو کھا گیا۔ نہیں، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ یہ سچائی، یہ کڑوا اتفاق میرے حواس چھین رہا تھا۔ تم نے ان پیسوں کے لیے انہیں مار ڈالا۔ وہ چلائے، یہ منحوس پیسہ، یہ حرام کی کمائی، اس نے میرے بچوں کی جان لے لی ہے۔ میں ان پیسوں سے ان کا کفن بھی نہیں خریدوں گی۔ یہ پیسہ ان کے پاک جسموں کو چھوئے گا تو ان کی روح تڑپ جائے گی۔ وہ اٹھی، گھر کے اندر گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اماں کی پرانی بوسیدہ چادر لے کر آئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دونوں بیٹوں کے کفنوں پر وہ چادر ڈالی۔ عظمیٰ، میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے مت چھونا۔ اس نے اپنا ہاتھ ایسے کھینچا جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ تمہارا سایہ بھی میرے بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہاری سانسوں سے مجھے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ تدفین کیسے ہوئی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ محلے کے چند لوگ آئے، میں ایک زندہ لاش کی طرح سب کچھ دیکھتا رہا۔ میں اپنے ہی بیٹوں کو کندھا نہیں دے سکا۔ جب سب چلے گئے اور گھر میں صرف ہم دو رہ گئے تو وہ قیامت کی خاموشی پہلے سے زیادہ بھیانک تھی۔ گھر اب گھر نہیں، ایک قبرستان لگ رہا تھا۔ عظمیٰ نے اپنی چھوٹی سی گٹھری اٹھائی، وہی گٹھری جو وہ پہلی بار جاتے ہوئے لے کر گئی تھی۔ عظمیٰ مت جاؤ۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیروں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تنہا رہ جاؤں گا، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے سزا میں اکیلا مت چھوڑو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب نہ نفرت تھی، نہ غصہ، نہ غم، وہ مکمل طور پر خالی تھی۔ تم تنہا؟ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس سے میری روح کانپ گئی۔ تنہا تو میں ہوئی ہوں، میرے تو بچے مر گئے نعمان، تم تو زندہ ہو، تمہارا گناہ زندہ ہے، تم تو ابھی بھی ان پیسوں کے ساتھ ہو جو تم نے لاشیں بیچ کر کمائے ہیں۔ میں پھینک دوں گا وہ پیسے، میں جلا دوں گا، خدا کے لیے مت جاؤ، کچھ بھی کرو۔ اس نے بے نیازی سے کہا، لیکن میں اس چھت کے نیچے ایک پل نہیں رہ سکتی جہاں تم سانس لیتے ہو، جس گھر میں تم نے موت کا کھیل رچایا۔ اس گھر کو اصلی موت کھا گئی، مجھے طلاق دو۔ عظمیٰ، میں چیخا، طلاق دو نعمان۔ وہ گرجی، ورنہ میں ابھی باہر جا کر سب کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ میں انہیں وہ نقلی ڈھانچہ دکھا دوں گی جو تم نے اسٹور روم میں چھپایا ہے۔ میرا سر جھک گیا، میں نے کانپتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے میرے آخری سہارے کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ میں گھر میں اکیلا رہ گیا۔ کئی دن، کئی راتیں میں اسی صحن میں بیٹھا رہا جہاں میرے بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ نہ بھوک نہ پیاس۔ پھر ایک رات مجھ پر وحشت طاری ہوئی۔ میں اٹھا، سیدھا اسٹور روم کی طرف گیا۔ میں نے اس کا دروازہ توڑا اور اس نقلی ڈھانچے کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ یہ لکڑی اور کشن کا بے جان ڈھیر جس نے میری زندگی کو جاندار جہنم بنا دیا تھا۔ پھر میں نے اماں کا وہ صندوق کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ پیسے نہیں تھے، یہ آگ تھی۔ میں نے صحن میں وہ ڈھانچہ رکھا اور ایک ایک نوٹ نکال کر اس پر پھینکنے لگا۔ یہ 1000 کا نوٹ، میں پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ یہ میرے بیٹے کا کھلونا تھا۔ یہ 500 کا نوٹ، یہ عظمیٰ کا کپڑا تھا۔ میں نے تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ میں دیکھتا رہا، وہ نقلی ڈھانچہ جل رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ حرام کی کمائی جل رہی تھی۔ وہ نوٹ راکھ بن رہے تھے، میرے بچے راکھ بن چکے تھے، میری زندگی راکھ بن چکی تھی۔ جب سب جل گیا، میں اس گھر سے نکل آیا۔ میں پھر تنہا تھا۔ میں اب کئی دن بھوکا دربار پر بیٹھا رہتا ہوں۔ میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ مجھے ابا کا لاڈ، اماں کی محنت، عظمیٰ کا صبر اور اپنے بچوں کی سسکیاں یاد آتی ہیں۔ میں بھی اب اس فقیر جیسا لگتا ہوں، لیکن میں بھیک نہیں مانگتا، میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میں نے وہ ڈھانچہ اپنے لیے مہرہ بنا کر پیسے کماتا ہوں، کیونکہ مجھے میرے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی۔ میں نے لاڈ پیار میں اپنی جوانی ضائع کی، میں نے سستی اور کاہلی میں اپنی ذمہ داری ضائع کی، میں نے جھوٹ اور فریب میں اپنا ایمان ضائع کیا، اور اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جب وہ لیتا ہے تو سب کچھ لے لیتا ہے۔ میں نے ایک نقلی لاش کو رو کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ میرے رب نے مجھے 2 اصلی لاشیں دی تھی جن پر میں قیامت تک روں گا۔ کبھی کھانا مل جائے تو کھا لیتا ہوں،
کبھی نہیں ملتا تو بھوکا رہ جاتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے چھوڑ دیا ہے، آخرت کی سزا کے لیے بھی خود کو تیار کر لوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ شارٹ کٹ، جھوٹ اور فریب سے کمایا ہوا پیسہ کبھی سکون نہیں لاتا، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ نحوست لاتا ہے۔ وہ پیسہ آپ سے وہ چھین لیتا ہے جو آپ کبھی دوبارہ کما نہیں سکتے، چاہے وہ رشتے ہوں، سکون ہو، یا میری طرح آپ کی اولاد ہو۔ حرام کا ایک لقمہ حلال کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔